بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں 20 رکوع دیے گئے ہیں، تو میں عربی پڑھوں گی، ترجمہ اس کا سمجھاؤں گی، آپ کو تشریح سمجھاؤں گی۔ یہ ایک سوال آتا ہے آپ کے پیپر میں، 2 آیاتیں ہوتی ہیں، آپشن ہوتی ہے کہ ایک آیت کریں، اس کا ترجمہ اور تشریح لکھیے، پورے 20 رکوع میں سے کوئی بھی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے سوالات بھی، یعنی اس ٹاپک میں جو باتیں بھی بیان ہوئی ہیں رکوع میں، تو ان کے بھی لانگ کویشچن آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہاروت ماروت کون تھے، 2 فرشتے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی جو معلومات آپ کی کتاب میں دی گئی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی واقع سبت کیا ہے، یعنی ہفتے کا دن کیوں رکھا تھا، پھر اس میں کیا نافرمانی ہوئی، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں لانگ کویشچن میں دی جاتی ہیں اور اسے سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی تیاری الگ سے تو آپ کریں گی نہیں، لازمی بات ہے کہ آپ پڑھیں گی، جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ تو میں شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ایک آیت ہوئی، اور اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ الگ الگ الف لام میم۔ ترجمہ نہیں بتایا گیا، اس کی گہرائی میں ہم نے جانا بھی نہیں ہے۔ جو کتاب میں ہے، جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے یہ ایک آیت ہوئی الف لام میم۔ اب دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس کا مطلب یعنی جو میننگ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب تشریح میں کیا دیا گیا ہے؟ الف لام میم پوری ایک آیت ہے، اس کی تشریح جو بنتی ہے وہ یہ ہے، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اس طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسی میں پڑھے رہیں، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ اور عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، یعنی کسی اور عقیدے والے نے اس کا مطلب نکال لیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، میننگ تو ہے لیکن مطلب نہیں۔ آیت نمبر 2 کی تشریح کیا بنتی ہے؟ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ کس کے بارے میں کہا گیا؟ قرآن کے بارے میں۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر کسی انسان کی ہوتی تو اس میں شک کی گنجائش بھی تھی، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں واقعی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شک میں ڈال دیتی ہیں، لیکن کتاب کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو اور کتابیں ہوتی ہیں، انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ ڈر رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہمیں دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ کتاب تو سب کے لیے آئی نا۔ ایمان ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہی رکھتے ہیں، کافر تو نہیں رکھیں گے، اس لیے راستہ دونوں کو دکھایا، لیکن عمل صرف مسلمان ہی نے کیا۔ اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام و تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے
کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تقویٰ کا سوال اگر آتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کا نام ہے، کہ اس سے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام اعمال کی پاس پرس بھی کرے گا اور دیکھ بھی رہا ہے، تو اس لیے وہ کوئی کام غلط بھی نہیں کرے گا، اور یہی اس کے بخشش کا، نجات کا، فلاح کا سبب ہوگا۔ آج کا لیکچر میرے یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے اگلا بتائیں گے۔